ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ عظیم شخصیت، عظیم عالم دین، بڑی خدمات ہیں آپ کی۔ آپ جو ہے شب معراج کے موقع پر پٹنہ میں 12 خطاب آپ نے کیا تھا۔ ہر خطاب 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو ہر سال شب معراج کے موقع پر آپ وہاں پر خطاب کرتے 2 گھنٹہ۔ یہ جو مقدس آیت کریمہ معراج کے حوالے سے پارہ نمبر 15 کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں انہوں نے 12 سال خطاب کیا۔ تو وہ جو 12 سال خطاب کیا، وہ ساری فائلیں تو نہیں ملی، البتہ اس میں سے 7 فائلیں ملیں جس میں بعبدہ اور عبدہ پر 2 مرتبہ خطاب فرمایا، لیلن 4 گھنٹہ اس پر خطاب فرمایا، اور اس کے بعد من پر خطاب فرمایا، المسجد الحرام اس پر بھی خطاب فرمایا۔ تو اس 12 خطاب میں سے 7 فائلیں ملی، باقی نہ مل سکی، اور یہ اسی کا مجموعہ ہے۔ تمام خطبات کا 7 خطبات کا مجموعہ ہے۔ میں علامہ سید منہاج صاحب قبلہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ملک العلماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کے والد گرامی سراج ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ملک العلماء کی خدمات کو باقاعدہ منظر عام پر لانے کے لیے بڑے کوشاں رہے، بڑی خدمتیں کی انہوں نے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو ملک العلماء کے خطبات کا یہ مجموعہ موجود ہے، یہ مجھے پھول گلی سے ہی حاصل ہوا ہے، اور یہ تحفتاً مجھے ملا ہے، اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم معانی کا خزانہ ہے، ایک ایک آیت کے اندر بے شمار چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ان باتوں کا اگر آپ کو اندازہ ہی لگانا ہے کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں، ہمارا تو ایمان بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں الحمدللہ علماء کی صحبت کی وجہ سے، کتب دینیہ کی برکت کی وجہ سے، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ واقعی قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں معانی کا سمندر ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ امام غزالی کے استاد جو ہیں امام جوینی، انہوں نے الف لام میم غلبۃ الروم کے بارے میں فرمایا کہ بعض ائمہ نے اس سے یہ نکالا کہ 583 میں غالباً بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ یہ پیشن گوئی کر کے ان کا انتقال ہو گیا، یعنی پیشن گوئی کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور 583 سے تقریباً 150 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ پیشن گوئی 150 سال پہلے کی، اور جب وہ گھڑی آئی، وہ تاریخ آئی، وہ سن آیا، لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں بیت المقدس اسی سن میں فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو قرآن پر گہری نظر رکھنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بڑی عمدہ معلومات فراہم کی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، قرآن کریم کی تفسیروں کو پڑھیں۔ بالخصوص سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت مشہور بات ہے کہ مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کا یا 80 اونٹ کا بوجھ بن جائے۔ اب ایک عام آدمی سوچے گا بھئی اس میں ہے کیا؟ تو کاش وہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھے اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کے سنے، تو اسے معلوم ہوگا کہ ہم جیسے نااہل کے پاس جو اس قدر معلومات ہے، تو وہ تو باب العلم ہیں، ان کے پاس کس قدر خزانہ رہا ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو منور و مجلہ فرمائے۔